اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ معزز سامعین، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا۔ اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکیں تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ دوست نے اس خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی اس کتاب کے بارے میں کبھی ہمیں یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں، آفات میں اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے بار بار دشمنوں کو خائب و خاسر ہوتے دیکھا ہے۔ افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیات کے سامنے ٹوٹتے، بکھرتے اور بھاگتے دیکھا ہے۔ ہندوستان کے جوگی پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور برہمل پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر سامعین کرام، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک شکلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی قوت و شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ معزز سامعین، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلے۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز سامعین، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے۔ لہجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بول رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جبکہ عملیات نے کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور آیات قرآنی سے عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بہت سے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ان جیسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ روابط بڑھانے چاہیے۔ معزز سامعین، اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وما توفیقی الا باللہ۔